قائم مقام خلیفہ بنے۔ جی بالکل بالکل، وہ فے جو لڑائی ہوتی ہے، لڑائی کے ذریعے ہاتھ میں آ جاتا ہے، جو لڑائی ہوتی ہے، لڑائی کے ذریعے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو باغ فدق کے حوالے سے ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے باغ فدق کا پس منظر، یہ شرن، اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیا مال تھا جس کے بارے میں سنی شیعہ کے بارے میں اتنا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس دور میں جو شیعوں کا بہت بڑا اپنے آپ کو بہت بڑا شیعوں کا عالم سمجھتا ہے، اور اس کے نزدیک اس کے پیرل کا، اس کے پلے کا نہ کوئی شیعہ ہے نہ سنی، یعنی حسن اللہ علیہ، وہ ایسا جاہل انسان ہے کہ اس کو فے کی تعریف نہیں آتی۔ قائم مقام خلیفہ بنے۔ جی بالکل بالکل، وہ فے جو لڑائی ہوتی ہے، لڑائی کے ذریعے ہاتھ میں آ جاتا ہے، جو لڑائی ہوتی ہے، لڑائی کے ذریعے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو فے کیا ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں سورہ حشر میں واضح طور پر فے کی تعریف لکھی ہے۔ تو مال فے، باغ فدق مال فے ہے، اور مال فے کسی کی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ وقف ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ اس سے آنے والی اقساط میں فدق کی بحث میں ہم انشاءاللہ ہر موضوع پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کے ہر پہلو پہ بات کرنے کی۔ لیکن جو کمنٹ کرنے والے، مجھے پتا ہے کہ انہوں نے تو گالیاں بھی دینی، سب کچھ کرنا ہے، تو ان کا تو تیرا ہے، لیکن اگر ان سے بھی گزارش ہے کہ پوری ویڈیوز کو اگر سن لیں، اس کے بعد بات کریں، یا کسی ویڈیو کا جب جواب دیں تو اس ویڈیو کے کنٹینٹ کے پہ بات کریں، جو اندر بیان ہو رہا اس پہ بات کریں۔ جو بیان ہو رہا اس کی طرف تو کوئی بات نہیں ہوتی، نکال کر یہ وہاں بھی ہوا، یہ ہوا، یہاں بھی یہ ہوا تھا، تو بھئی وہاں پر وہ ہوا تھا، یہاں پر یہ ہوا تھا، یہ تو بات کی بات ہے، کر لیں گے اس پہ بات بھی، لیکن جو ویڈیو کے اندر مواد بیان ہوا ہے آپ اس پر اعتراض ہے تو بات کریں۔ تو لہذا ہمارے نزدیک باغ فدق کی حیثیت فے ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سنی شیعہ دونوں کا اتفاق ہے۔ مجمع البیان، المیزان، اسی طرح بہت ساری تفاسیر کو آپ مطالعہ کر لیں۔ میرے سامنے تفسیر قمی ہے۔ تفسیر قمی کے رائٹر کا یہ اسلوب ہے کہ یہ بات کو گول مول بہت کرتا ہے، بہت ساری بحثوں کو چھوڑ دیتا ہے جہاں یہ پھنسنے لگتے ہیں۔ فے کی کوئی بحث بھی اس نے یہاں پر نہیں کی۔ تفسیر قمی میں فے کی کوئی بحث اس نے نہیں کی۔ جو بحث ہے وہ فقط یہ ہے کہ جو سورہ حشر کے اندر آیتیں آئی ہیں اس کا تھوڑا سا پس منظر اس نے بیان کر دیا ہے، اور لیکن اس سے فدق کا لفظ یہاں بھی لکھا گیا ہے۔ وَوَقَعَ قَوْمٌ مِّنْهُمْ إِلَىٰ فَدَقَ وَوَادِ الْقُرَىٰ، تو ایک قوم جو تھی وہ فدق کی طرف چلے گئی، اور قرا یعنی اور جو شہروں کی وادیاں تھیں وہاں پہ چلے گئی، یعنی صحابہ کی ایک جماعت اس طرف چلے گئی۔ اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے دیکھیے گا، سورہ حشر کا سبب النزول ذالک انہ کان بالمدینۃ ثلاثۃ ابطر من الجہود، کہ یہود کے 3 قبیلے مدینے میں رہتے تھے، ایک بنو نضیر، بنو قریظہ اور قینقاع۔ ان کے درمیان ایک معاہدہ تھا، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اب یہ پوری جنگ ہوئی ان کے خلاف، اور جو چیزیں صلح کے بغیر فتح ہوئی تھیں ان میں ایک فدق تھا۔ اب اللہ نے فدق کی تعریف، جو مال فے کی تعریف بھی خود کی، اور فدق اس مال فے کی تعریف میں شامل تھا۔ یہ میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کی شرعی حیثیت سب کے نزدیک یہ فے ہے، اور فے کے متعلق جو بحث ہے وہ میں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے بیان کروں گا۔ یہ دیکھیے گا سورہ حشر کی آیت نمبر آپ 6 دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے، یعنی یہودیوں سے، منہم ان سے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ۔ اب یہاں وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اس کا پس منظر آیت کا یہ ہے کہ جب یہ غنیمتیں حاصل ہو گئیں تو اب اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرما دیا وہ عام مال غنیمت کے بارے میں نہ تھا۔ جو اس غنیمت کا فیصلہ تھا وہ عام مال غنیمت کے بارے میں نہ تھا، اور اسی وجہ سے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، جس کو چاہے حصہ دیں، جس کو چاہے حصہ نہ دیں، دیکھیں کون محتاج اس کو حصہ دے دیں۔ مثلا اسی جگہ دیکھیں تفسیر قمی میں ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو حصے دیے، انصار کو اس میں سے حصے نہیں دیے، اور انصار کو میں سے 2 شخصوں کو آپ نے صرف اس میں سے حصہ دیا، انہوں نے اپنی حاجت کا ذکر کیا۔ تو یہ باغ فدق کا وہ پیمانہ نہیں ہے جو مال غنیمت عام مال غنیمتوں کا ہوتا ہے، جو لڑائی کے ذریعے مال حاصل کیا جاتا ہے۔ تو لہذا
یہاں مسلمانوں کو کہا جاتا فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ۔ اب لہذا اس وجہ سے مسلمانوں کا جو مجاہدین ہیں ان کی ملکیت اس میں سے کچھ نہیں آئے گا، جس طرح مال غنیمت میں سے ان کا حصہ ہوتا ہے اور وہ ان کی ملکیت میں آ جاتا ہے، مال فے میں سے ان کا حصہ یہ نہیں ہوگا۔ وما، اب اللہ اس کے مسارے بیان کرتا ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ اللہ جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسولوں کو شہر والوں سے، یعنی جو قریظہ بنو دیر وغیرہ تھے، تو اللہ اس کے رسول کی ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، میں پہلے متعین کر چکا ہوں، یہ سنی شیعہ کتابوں میں واضح طور پر ہے کہ یہ باغ فدق فے ہے، اور فے کے مصارف اللہ نے خود بیان کیے۔ اللہ، اس کا رسول، ذوی القربہ یعنی بنو ہاشم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت اور یتیم اور مسکین اور ابن سبیل، تو یہ مال سارا ان لوگوں میں بانٹا جائے گا، وقف ہوگا ان پر۔ ان کی ملکیت اور وقف میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا مسجد وقف ہوتی ہے، اس میں کوئی شخص بھی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا یہ میرا حصہ ہے، اس میں میں کسی اور کو نماز پڑھنے نہیں دوں گا، بلکہ یہ ہوتا ہے وہ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اس کا بھی حق ہے۔ تو میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا۔ تو اسی طرح باغ فدق ان پر وقف ہوگا اور انہی پر خرچ ہوگا، ذاتی ملکیت، شخصی ملکیت کسی کی نہیں ہوگی، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ کیوں؟ علت کیا ہے؟ اب یہ علت سمجھنا بہت ضروری ہے، جو میرا موقف کو، ہمارے اہل سنت کا موقف اس کے لیے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ کہیں تمہارے غنیوں کا مال نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت غنیوں میں ہی، امیروں میں ہی دوڑتی نہ رہے۔ تو لہذا امیروں اور غریبوں میں دولت کا بیلنس ہو، اس وجہ سے اللہ نے فے کا یہ حکم بیان کیا۔ تو اگر یہ 70,000 بقول شیعہ 70,000 درہم یا دینار کی ملکیت باغ فدق حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے دے دیا تھا، تو کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، جو اللہ فرما رہا ہے کہ دولت تمہارے امیروں میں نہ گھومے۔ حضرت سیدہ تو امیر ہو گئی تھی پھر، یعنی ویسے تو وہ امیر ہی امیر ہے، ان کا سب کچھ ہے، لیکن دنیاوی مال کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو پھر تو ان کے پاس بہت مال آ گیا تھا، اور لہذا 70,000 دینار ان کے پاس ہی رہیں گے صرف۔ تو اللہ فرما رہا ہے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ دولت تمہارے صرف امیروں میں نہ گھومے بلکہ ان سب میں تقسیم ہو۔ تو اس میں سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ان کو بھی ساتھ تھا، لیکن بطور ملکیت نہیں، بلکہ ان تمام پر ان کے وقف تھا۔ اب میں اہل سنت کی کتابوں سے بعد میں بیان کروں گا، حدیث سے پہلے یہ قرآن پاک کے سیاق و سباق سے صرف بات کر رہا ہوں میں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں عطا فرمائے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ یہ آپ کے سامنے میں آیت پیش کر رہا ہوں، اس کا حوالہ دکھا رہا ہوں آپ کو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے، سخت پکڑ والا ہے۔ اب اللہ نے مزید اس کے سارے بیان کیے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، پہلے وہ فقراء مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، وہ اللہ رسول اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے، اس کی رضا تلاش کرتے تھے، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ رَسُولَهُ، وہ اللہ رسول کی مدد کرتے تھے، دین کی مدد کرتے تھے، اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ ان پر خرچ کرنا، وَالَّذِينَ تَبَوُّا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، یہ ہم انصار آگے ان پر خرچ کرنا ہے، اور یعنی یہ اس کے مصارف ہیں جو سورہ حشر میں بیان کیے گئے۔ تو لہذا مال فے کا لغوی معنی ہوتا ہے رجوع، لہذا یہاں پر جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، کہ اے مسلمانوں جس پر نہ تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ تم نے اونٹ دوڑائے ہیں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جس پر چاہے۔ تو لہذا یہ فے کی جو ڈیفینیشن ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے مصارف، وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین۔ تو اب للہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کون سی ملکیت ہے؟ اب وہ جو مال اللہ کی ملکیت میں جائے گا، کیا وہ اسی طرح ہوگا نا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خاص ملکیت، تو اللہ کی ملکیت کو خاص ہو جائے گا، وہ کسی اور پر خرچ نہیں ہوگا، اور رسول کی ملکیت پھر الگ ہے؟ نہیں، یہاں سے اللہ رسول کی ملکیت کا مطلب وقف ہے، کہ وہ مال وقف ہو جائے گا دین کے لیے، جہاد کے لیے، عام مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے، اور ان کو وہ مال دے دیا جائے گا، لیکن بطور ملکیت نہیں کہ وہ جائیدادیں ان کو دے دی، نہیں، اس کے منافع جو آئیں گے،
اس کی جو کاشتکاری میں سے بعد میں جو نفع حاصل ہوں گے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا سب پر، ازواج مطہرات پر بھی اور اولاد پاک پر بھی، اور غریبوں مسکینوں جو بچے گا پھر وہ جہاد کے لیے بھی، اس کی جہاد کی تیاری کے لیے بھی خرچ ہوتا تھا۔ تو لہذا اس لیے یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ باغ فدق فے ہے، اور فے کا حکم قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ فے کو ان مصارف پر کیوں تقسیم کیا، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے صرف امیروں میں گھومے، غریبوں کو تک بھی سجائے، مسکینوں تک بھی سجائے۔ تو اگر یہ فدق کسی کی ذاتی ملکیت میں دے دیا جاتا، شخصی ملکیت، پرسنل اونرشپ کسی کو حاصل ہو جاتی، جس طرح شیعہ کلیم کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا تھا، تو پھر یہ قرآن کی علت کہ دولت تمہارے صرف امیروں میں نہ گھومے، یعنی دولت کی گردش ہو، وہ گھومیں، غریبوں میں بھی آئے، بڑھتی رہے، تو لہذا یہ علت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف پہلا حصہ تھا، یاد رکھیے گا میں نے کہا یہ حصے کی پہلی ویڈیو ہے، اس پر ہم مزید کلام در کلام کافی ساری ویڈیوز میں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔